پیپلز پارٹی کو کنسلٹ نہیں کیا گیا، یہ بڑی کلیئرلی ہم نے بتایا ہے، اور ہم کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی کے ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کی جو حرکات رہی ہیں، آپ یہ بتائیں کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے آج تک۔ کوئی سیاسی جماعت آپ کے جو اداروں کے خلاف، چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہو، چاہے آپ کی آرمڈ فورسز ہوں، جب ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے تو واہ واہ کرتے ہیں، اور جب مرضی کی بات نہیں ہوتی تو معذرت کیجیے گا میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں، غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو پہلے اگر انہیں پیپلز پارٹی سے چاہیے مدد، تو اپنے آپ کو، اور یہ کہہ دینا کہ جی اتنی سیٹیں جیتی لوگوں کو گمراہ کر کے اگر وہ سیٹیں جیتی، تو ہمارا ایز اے رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی یہ فرض ہے کہ ہم صحیح حقیقت سے آگاہ کریں۔ تو اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھا جائے تو اس کو وہ جمہوری سیاسی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایک کلٹ کی طرح سیاست کریں گے تو کوئی سیاسی جماعت، ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی پابندی کے خلاف ہیں کہ پابندی نہ لگائی جائے، تو ان کو بھی یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ سیاسی جماعت بنے۔ میری بات سنیں، یہ جو بھی ہوتا ہے نا مائنس ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے لیڈر کو ایک سیاسی جماعت بننے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، تبھی وہ سروائیو کر سکے گا۔ اس کو سیاسی جماعت بنے گا، جمہوری جماعت بنے گا تو وہ سروائیو کرے گا۔ دیکھیں میں آج سکھر، روڑی، جیکاباد، خیرپور اور شکارپور، ان 5 جگہوں پہ یہاں اس وقت میں روڑی میں موجود ہوں، میدان کربلا پہ، جہاں پہ میرا خیال ہے سندھ کا نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے 8 محرم کو شمع گل، اور اس کے بعد آج 9 محرم کو بھی ابھی جلوس نکلیں گے، اور یہ کل اور پھر سوئم تک یہ جلوس نکلتے ہیں۔ دیکھنے آیا ہوں سیکیورٹی کی صورتحال، مجھے بریف کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے سیکیورٹی کا انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عزاداران ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن، آپ نے کہا گرمی سخت ہے، جو مجھے بتایا گیا کہ یہاں لائٹ جو ہے وہ خود بند کرتے ہیں اور جنریٹرز پہ وہ پنکھے چلاتے ہیں بڑے مسک والے، تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ہیلتھ کی سہولیات موجود ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ کل 3 لوگ جو فینٹ ہوئے تھے ان کو فرسٹ ایڈ دے کے اسپتال پہنچایا گیا، 2 فریکچرز بھی ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہیلتھ کیمپس بھی موجود ہیں، ایمبولینسز بھی ہماری کھڑی ہیں، فائر بریگیڈ ادھر ہے۔ ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کے لیے موجود ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ عزاداران کو پوری سہولت دی جائے، اور وہ اپنا مذہبی عقیدے کے حوالے سے جو ان کی ماتم یا جلوس یا مجالس ہیں ان میں پورا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ پریا کماری کے والد بھی مجھے ملے ادھر، اور ہماری پوری کوشش ہے، ہوم منسٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے پولیس کے اوپر کافی پریشر ڈالا ہوا ہے اور یہ قریب بھی پہنچ چکے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد وہ بچی بازیاب ہو جائے، اور اس کے والد کے دکھ کو ہم سب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے شہید جان محمد ماہر کی بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری پچھلی حکومت کا آخری دن تھا جب جان محمد کو شہید کیا گیا۔ اس وقت ہم نے کوشش کی تھی کہ شہید جان محمد کی زندگی بچانے کے لیے ان کو کراچی جلد سے جلد لے جائے، اللہ کو منظور نہیں تھا، اور اسی وقت جو اسے کچھ سہولت کار ہے وہ گرفتار کیے تھے۔ ایف آئی آر جسے کہی تھی، جس کو کہا تھا، وہ ہمارے آخری 3-4 دن رہ گئے تھے، گورنمنٹ تو اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، میں جب تک اگلا چیف منسٹر صاحب کیئر ٹیکر نہیں آ رہے تھے ویسے آج تھی، جیسے کہا گیا تھا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود آئے تھے اور انہوں نے بھی ہدایت کی تھی۔ اس وقت کے بعد جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کچھ بنی، اور جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہماری حکومت میں بھی اب وہ جا کے بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بریفنگ لے رہا تھا کہ شکارپور میں پچھلے 10 دنوں میں 8 مغوی جو ہے ان کو ہم نے ریکور کیا ہے،
اور انشاءاللہ تعالی جو حالات کچھ ویسے بہتر ہوں گے تو وہ جو قاتل ہیں شہید جان محمد کے، جو ان حالات کا سہارا لے رہے ہیں، ہم ان کو بھی گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دیں گے.